أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق اللہ. گزشتہ درس میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی اس میں ارشاد فرمایا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. اگر پیغمبر علیہ السلام کے مبعوث ہونے، اللہ کی آیات سننے، نبی کی تعلیمات پہنچنے کے بعد بھی امت کے کچھ لوگ کان نہیں دھرتے، بات نہیں سمجھتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر نہیں آتے، پھر تو ان کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. پھر وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ انہیں اپنی گرفت کے اندر لے لے. اصول یہی ہے، ضابطہ یہی ہے کہ جب سمجھا دیا جائے، کھول کھول کر بات بتا دی جائے، اس کے بعد بھی کوئی ضد پر اڑا رہے تو اس کی گرفت کی جائے. ضابطہ یہی ہے. فرمایا پوچھو ذرا یہودیوں سے، سل بنی اسرائیل، پوچھو ذرا یہودیوں سے جب انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، تو کیسے کیسے وہ کس کس وقت اللہ کی پکڑ میں آئے. مثال کے طور پر طور پہاڑ پر بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی. جب انہوں نے انکار کیا، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، ان کے سر پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، اب مانو ورنہ گرے گا سر. اس وقت چاروں ناچار مان لیا. چاہیے تھا کہ مستقل اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے، لیکن پھر ان میں سے بعض انکاری ہوئے، چنانچہ اللہ کا عذاب اترا، بجلی کی کڑک کا شکار ہوئے. پھر انہی میں سے ایسے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے لیے دریا سے رستے بنے، فرعون جیسے ظالم سے نجات ہوئی. اب یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد چاہیے تھا کہ پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے، اللہ کے تابعدار فرمانبردار بندے بنتے، لیکن نہیں. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ انہی لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی. یہی لوگ ہیں، ان میں سے بعض پر من و سلوہ اترا، آسمان سے کھانا. شکر بجا لانا چاہیے تھا، لیکن ناشکری کا رستہ اختیار کیا تو سزا کے طور پر کھیتی باڑی میں لگا دیا گیا، وہ نعمت روک دی گئی. یہی بنی اسرائیل ہزاروں انبیاء کرام ان پر مبعوث ہوئے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت. لیکن ان میں سے بعض کے ہاتھ پیغمبروں کے خون سے رنگے ہیں. چنانچہ پے در پے بغاوت نافرمانی کے بعد اللہ جل شانہ نے ان سے انسانیت کی پیشوائی چھین لی، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی سب امتوں کا پیشوا بنا دیا. کنتم خیر امہ،
تو اصول یہی ہے، چند ایک مثالیں سامنے رکھ لی جائے۔ صاف فرمایا گیا سب بنی اسرائیل، پوچھو ذرا یہودیوں سے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا، تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کیسے کیسے اللہ نے انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، وہی الہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ باقی نعمتیں بالترتیب اس کے بعد انسان کو اللہ نے جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ اپنی وحی کے ذریعے دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ جو اس میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، یا اسے ماننے سے انکار کرے یا عمل کے اندر نہ لائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ سخت پکڑ والے ہے۔ سمجھانے بجھانے کے بعد اگر بغاوت ہو تو پھر پکڑ ہی ہوتی۔ ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھ لیں، کوئی بچہ اپنی اولاد ہو یا شاگرد ہو، سمجھانے بجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سدھرتا تو کیا کہتے ہیں؟ اس کا علاج پھر ڈنڈا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی والدین بھی اپنی اولاد جب وہ بار بار سمجھانے پر نہیں سمجھتی تو اسے قابل گرفت ہی سمجھتے ہیں کہ اب اس کے لیے کچھ سزا ہونی چاہیے۔ تو اللہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے، بندے کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے حکموں سے منہ پھیرے؟ جب پھیرے گا تو بالآخر پکڑ کے اندر آئے گا، یا تو دنیا میں اور دنیا سے بچ بھی نکلا، آخرت تو ہے ہی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔